أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کا تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ حدیث کا وہ ذخیرہ ہے جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور عالم دین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا ہے. یہ ایک انمول تحفہ ہے خطباء مساجد کے لیے، ائمہ کرام کے لیے اور ہر گھر کے افراد کے لیے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں اور ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، نفس کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں. اس لیے ہر بھائی اور بہن کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے مطالعہ کرے. پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو اور اس کی روشنی میں بنائیے اپنے گھروں کو اور اپنے اعمال کو. گزشتہ درس میں ریاض الصالحین کا ایک اہم باب جو ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں زہد کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ پسند کرے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے، کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں پائیدار ہیں، لازوال ہیں. دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کی کوئی نعمت پائیدار اور باقی رہنے والی نہیں ہے. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو باقی رہنے والی آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرے. نادان ہے وہ شخص جو آخرت کو تباہ کر کے دنیا بنانے کی فکر میں لگا رہے. قرآن کریم میں ترک دنیا کی بات نہیں کی گئی، بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا حکم دیا گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. تم دنیا کی زندگی کو پسند کرنے لگ گئے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی اس قابل ہے کہ اس کو ترجیح دو، اس کو اپنی فہرست میں سب سے ٹاپ پر رکھو، اس لیے کہ دنیا غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی. آپ اپنی ساری دنیا کی دولت جمع کر کے اللہ نے جو زندگی مقرر کی ہے اس میں ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا اضافہ نہیں کر سکتے. ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، اتنی ہی دیر ملے گی جتنی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ دنیا کو آخرت کمانے بنانے کا ذریعہ بنائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہونی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے بطور نمونے کے رہنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ کا ہدف، آپ کا مقصد آخرت کو بنانا تھا. آپ نے ایسی ہی مثالیں دنیا میں قائم فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی، صحیح بخاری اور مسلم کی اس میں حدیث امام نووی نے نقل فرمائی ہے کہ کوئی ایسے 2 دن متواتر نہیں گزرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندم کی پراپر روٹی بنی ہوئی ہو، جو کہ بہت معمولی سی چیز ہے، مگر آپ کی زندگی اس سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی ہوتی. اس لیے جب حضرت عروہ نے اپنی خالہ جان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا آخر آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی، تو خالہ جان نے جواب دیا کہ کھجور اور پانی کے ذریعے سے. دنیا کو نعمتوں سے بھرنے والے، دنیا کو روشنی دکھانے والے، خود ان کا انداز دیکھیے. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر کے باہر نکلے. صحیح مسلم کی حدیث سے، بہت اتھینٹک روایت. حضرت ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بھی شامل ہو گئے. یہ 3 بڑی عظیم ہستیاں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، مگر
اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکلے ہوئے نڈھال ہو کر، اور حضرت ابو بکر جو کہ صحابہ میں بلا شک و شبہ سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ اور سب سے امتیازی مقام ان کو حاصل تھا، وہ بھی گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی حالت میں باہر نکلے۔ تینوں ایک دوسرے کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ اپنے ایک صحابی کے باغ میں پہنچے۔ اتفاق سے وہ صحابی اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے جب دیکھا، ان کی وائف نے، تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ اتنی عظیم ہستیاں ہمارے باغ میں آئی ہیں۔ ان کا ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اور اتنے میں ان کے شوہر تشریف لائے۔ فوری انہوں نے جب دیکھا تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے کہ زہے نصیب، اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے باغ میں آئی ہوئی ہیں۔ فوری جو کچھ کھجور وغیرہ ہو سکتے تھے اس کا انتظام کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بہت جلدی سے گئے اپنی ایک چھری لے کر تاکہ ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ آپ نے ان کو اس موقع پر بھی ہدایت دی کہ دیکھو، دودھ والی بکری وغیرہ ذبح نہ کرنا، یہ تمہارے فائدے کی ہے۔ تو وہ جلدی سے ذبح کیے، گوشت کو تیار کیا، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جو دونوں آپ کے صحابہ تھے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسے موقع پر اس کھانے کو دیکھ کر، جس میں بظاہر ہمارے اعتبار سے تو بہت معمولی چیز تھی، بکری کا گوشت اور تھوڑی سی روٹی، لیکن سوچنے کا انداز دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ انداز کہ ایک طرف بھوک کی شدت اور دوسری طرف یہ خشیت اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو جب ہم پڑھیں، ذرا رک کر اپنے دسترخوان پر بھی دیکھ لیا کریں، اپنے فریج پر بھی نظر ڈال لیا کریں۔ ہمارے پاس نعمتیں اتنی وافر مقدار میں ہیں کہ رکھنے کے لیے فریج میں جگہ نہیں، اور کھانا جوڑتے ہیں تو ٹیبل پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اتنی انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ بلکہ جو کھانا ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اگر اس کو بھی صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو نہ جانے کتنے بھوکوں کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس جواب دہی کا جو تصور ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کے گھر کا حال کیا تھا؟ کھانے پانے کی چیزیں، راشن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ تھی جنگ کے موقع پر جو استعمال کی جاتی ہے، اس کو آپ نے ایک یہودی کے پاس گروی کے طور پر رکھا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا گھر کا اناج بطور قرض کے حاصل کریں۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی، ایک یہودی کے پاس تھی وہ، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کے ذریعے سے آپ نے کتنا اناج لیا تھا۔ اس حدیث کے اندر کہا گیا فی 30 صاعا من شعیر، موٹی سی جو گندم ہوتی ہے 30 صاع کے بدلے میں، یعنی کاشان نبوت کی سادگی کو آپ دیکھیے کہ کھانے کی جو روزمرہ کی نہایت ضرورت کی چیز ہے وہ بھی آپ کے گھر میں میسر نہیں ہے۔ قرض لینا پڑ رہا ہے، دنیا کو دولت سے مالا مال کیا، اربوں کی زندگی کا دھارا بدل دیا، اور لوگوں کو اللہ کے دین کا راستہ بتایا، ہر آدمی اس کی وجہ سے سیراب ہوا، مگر آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو گھر کی یہ سادگی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اصحاب صفہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے باہر اس سے متصل ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، ایک جگہ مختص کر دی گئی تھی ان صحابہ کرام کے لیے جن کے پاس کوئی گھردار نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تاکہ وہ آئیں اور وہاں پر رہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتے رہیں۔ آج کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم ہاسٹل بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی مجلس اگر دارالعلوم ہو، پڑھنے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہو، تو اصحاب صفہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے وہ ان کے لیے ہاسٹل تھا، وہی ان کی رہائش کی جگہ تھی، وہیں پر وہ زندگی گزارا کرتے تھے جب تک کہ ان کا کوئی ٹھکانہ
پراپر طریقے سے نہ بن جائے. اور ان کی حالت کیا تھی؟ وہ صحابہ جو اس جگہ بیٹھا کرتے تھے ان میں زیادہ تر نادار تھے. ان کی ظاہری سچویشن بہت کمزور تھی کیونکہ وہ اپنے گھر بار کو، دھن دولت، ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے. یہاں سیٹل ہوتے ہوتے ان کو ٹائم لگ رہا تھا، مگر ان کا ٹارگٹ دین سیکھنا، ان کا ٹارگٹ آخرت کو بنانا اور سنوارنا تھا. انہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا. انہوں نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کو نیچے کر دیا. وقت کی سپر پاور طاقتیں ان کے آگے عجز اور درماندگی کا اظہار کر رہی تھیں، مگر خود ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو لباس پہنا کرتے تھے، بہت سارے ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک چادر، اسی کے ذریعے سے اوپر سے نیچے تک وہ اپنے جسم کو چھپا لیا کرتے تھے. کچھ تو ایسے تھے جن کی چادر بھی اتنی نہیں تھی کہ پورے جسم کو کور کرے، ہاف باڈی کو کور کرتے تھے. کچھ ایسے تھے ہاف سے بھی کم حصے کو کور کر سکتے تھے. اتنی سادگی کی حالت میں وہاں زندگی گزار رہے تھے. اور دوسری طرف دنیا کی تاریخ کا انہوں نے نقشہ تبدیل کر دیا، کیونکہ جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو آدمی ان چیزوں میں نہیں الجھتا، اپنی نظر ہائی رکھتا ہے. اور اگر نظر اونچی نہ ہو پھر آدمی انہی چیزوں کے اندر اپنی عزت تلاش کرتا ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. أنت الكريم أنت الكريم ومنك العفاف يا. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والوں نے کس طرح سے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انداز کیا تھا؟ کتنی سادہ اور کتنی سمپل آپ کی لائف تھی، گھریلو زندگی. اور اسی طرح سے آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، ان کی زندگیاں کیسے تھیں؟ اصحاب صفہ، ان کا نقشہ جو احادیث میں کھینچا گیا، صحیح بخاری کو آپ پڑھی، کس طریقے سے بتایا گیا کہ وہ بہت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ذہن و دماغ بلند تھا، فکر و نظر کی بلندی پائی جاتی تھی. اس لیے انہوں نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو نیچے کر دیا تھا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اپنا بستر کا کیا حال تھا؟ آپ کا لباس کتنا سادہ تھا آپ سن چکے ہیں. آپ کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا آپ سن چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر وہ بھی بہت سادہ اور سمپل تھا. جیسے کہ صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم حشوہ لیف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ ایک کھال سے بنا ہوا تھا، معمولی، یعنی بہت ہی معمولی، اور اس کو بھوسی وغیرہ کی چھال سے بھر دیا گیا تھا، یعنی کھجور کی جو پتیاں وغیرہ ہیں اس کے ذریعے سے بھرا گیا تھا. کوئی بہت ہی لگژری بستر نہیں تھا، کوئی بہت عالی شان قسم کی روئی اس کے اندر نہیں تھی، بلکہ اتنا سمپل آپ کا بستر تھا. یہی وہ انداز تھا جس کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کے جو لیڈر حکمران ہیں وہ اتنی پرتکلف زندگی گزارتے ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ آپ کو ڈھنگ کا بستر فراہم کر دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، دراصل وہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے ان کی، اسی لیے وہ دنیا ہی میں اپنی عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آخرت میں کچھ ان کو ملنے والا نہیں. جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا یہ ہمارے لیے گزرگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اصل منزل آخرت کی ہے. اس لیے ہماری توجہ آخرت کی نعمتوں پر ہونی چاہیے. وہاں مومن اور صالح بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، جس کو کسی نے سنا نہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی. ہمارے لیے بھی اس میں سبق اور نمونہ ہے. جیسے ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. اگر کسی شخص کے اندر صرف 3 باتوں کا آپ نے ذکر کیا،
گھر میں اس کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کا انتظام ہے، یعنی خوف و خطرہ نہیں ہے، گھر میں آرام سے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ جسمانی طور پر کہ دنیا کی ساری دولت اللہ نے اس کو دے دی، کتنا بڑا تصور! اگر اتنی سی چیزیں ہوں تو کہا گیا کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ساری دنیا کی دولت مل چکی ہے، مگر ہمارے پاس اگر یہ تصور نہ ہو تو حل میں مزید کے چکر میں ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، کس کس طریقے سے دنیا بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو لینے کا جو تصور پیش کیا وہ کتنا سیدھا سمپل ہے۔ اگر اس پیمانے رسالت پر ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر لوگ بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ کاش کہ ہم اسی طرح کی نعمتوں کا شکر بھی کر سکیں اور ہمارے پاس ایسی زبان ہو جو ان نعمتوں کو ریکگنائز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم وکان رزقہ کفافا، کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے اور اس کے پاس بقدر ضرورت روزی ہو، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت دے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے کہ آدمی جو کچھ ملا اس پر راضی اور خوش رہے، تو کہا گیا کہ ایسا آدمی کامیابی پائے گا، ایسا آدمی نجات پائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نجات پانے کے لیے یہ ٹارگٹ ہمیں دیا گیا کہ آپ آخرت کو بنائیں، سنواریں، دنیا سے جائز حصہ لیں، مگر نظر آخرت پر رکھیں، نظر اور توجہ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی طرف لگائے رکھیں۔ دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کی گئی، مگر میانہ روی کی بات کی گئی، قناعت کی بات کی گئی، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی بات کی گئی۔ حضرات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، صحابہ کرام کا یہ کردار تھا، ہم اور آپ کو ذرا جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم سے سیرت کیا چاہتی ہے، کیا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک اور باب اس کا ذکر کیا، الاقتصاد فی المعیشہ، کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں میانہ روی اختیار کیجیے، کیونکہ افراط اور تفریط، ایکسٹریمزم، غلو، یہ اسلامی مزاج کے خلاف۔ کوئی آدمی جو سیرت کو سمجھے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی جو سنت کے پیغام سے واقف ہو وہ انتہا پسندی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا، میانہ روی اختیار کرنے کی بات بتائی گئی کہ کہیں تم افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ، نہ اس کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حرام اور حلال کو پھلانگنے کی اجازت ہے، نہ ترک دنیا کی اجازت دی گئی کہ دنیا کو چھوڑ کر تم رہبانیت کی زندگی اختیار کرو، بلکہ درمیانی انداز، جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا، سورہ فرقان میں کہا گیا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مومن بندوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے میں، عبادت کرنے میں، صدقہ اور خیرات کے مسئلے میں بھی غلو نہیں کرتے، افراط اور تفریط سے کام نہیں لیتے، جو کچھ ہے سب کچھ لٹا دو، نہیں، اور اس کو بالکل باندھ کر رکھو، کنجوسی اور بخیلی کرو، نہیں، بلکہ ان کا انداز ہوتا ہے درمیان، جائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہر چیز میں چیک اینڈ بیلنس کا اصول قائم رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ نماز کے مسئلے میں، نوافل کے مسئلے میں یہ نہیں ہے کہ رات رات بھر جاگ کر عبادت کریں، اس کو نہیں پسند کیا گیا، بلکہ اس میں بھی یہی بات کی گئی، ایک حصہ سو کر آرام کر کے گزارو کیونکہ یہ تمہارے جسم کا حق ہے، اور ایک حصہ عبادت میں گزارو۔ کبھی نفل روزہ رکھو تو عام دنوں میں کبھی چھوڑ دیا کرو، تاکہ دنیا کے جو کاروبار ہیں وہ بھی بہتر انداز سے چل سکیں۔ اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو ہدایت دی گئی تھی، جیسے حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی یہاں نقل کی گئی کہ دولت جمع کرنے سے آدمی مستغنی نہیں ہوتا، بے نیازی نہیں پیدا ہوتی اس کے اندر، انف نہیں ہوتی دولت، چاہے جتنی آپ کما لیں، جتنا فرنیچر گھر میں لے لیں، آپ کی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا گیا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، کہ جب تک آپ کے نفس کے اندر قناعت کی دولت نہ ہو آپ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا ایسی ہے پرکشش
کہ آپ کو چاہے جتنی بھی مل جائے، یہ ضروریات اینڈ لیس ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آدمی کو جتنی لگژری مل جائے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے گھر میں عیش و عشرت کے سامان کو بھرنے کا نام تونگری نہیں، بلکہ دل کو بھرنے کا نام تونگری ہے۔ اگر کسی کا دل عام جو زندگی ہے متوسط درجے کی، اس پر مطمئن ہو جائے تو گویا اسے خیر کثیر حاصل ہو گیا۔ اگر گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں بس وہ ہو جائے اور وہ اس پر مطمئن ہو تو بہت بڑی دولت اس نے پائی۔ اسی لیے انسان کو اعتدال کی جو زندگی ہے ہمیشہ اس کے اوپر رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث یہاں نقل کی گئی کہ ایک مرتبہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا ان کو، مزید طلب کیا، پھر بھی آپ نے دے دیا، اور کچھ طلب کیا، پھر بھی آپ نے دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا ان ھذا المال خضر حلو فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ ومن اخذہ باسراف نفس لم یبارک لہ فیہ، کہ یہ مال دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، پرکشش لگتا ہے، مگر یہ ایسی چیز ہے اگر کوئی اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور حرص اور لالچ سے کوئی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ مال زیادہ جمع ہوگا، برکت نہیں ہوگی، کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوگا، کوئی اطمینان اور آرام اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی، دولت کم ہے، دل کا سکون اس کو ہے، اطمینان ہے، تو گویا کہ وہ آدمی زیادہ بہتر ہے۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی سے نہیں مانگوں گا، اور اس پر وہ اتنے قائم رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کبھی پھر ہاتھ نہیں پھیلائے کسی کے آگے۔ اور اس ہدایت کا ان پر اثر یہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مال غنیمت وغیرہ آتا وہ نہیں لیتے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ان سے کہا گیا کہ لول تم اپنا حصہ، وہ نہیں لیتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو بات سمجھا دی، اس کے بعد وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، جس کے لیے ہم آئندہ درس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔